چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے تشبیہ کی تعریف، تشبیہ کے اراکین اور تشبیہ کی ہم نے 5 قسموں کا مطالعہ کیا تھا۔ آج چھٹی قسم ہے ایک تشبیہ کی، تشبیہ تمثیل۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو وجہ شبہ ہوتی ہے نا، وہ ایک چیز نہیں ہوتی، بلکہ وجہ شبہ ایک ایسی شکل ہوتی ہے کہ جو متعدد سے اخذ کی گئی ہوتی، تو اسے تشبیہ تمثیل کہتے ہیں۔ اور اگر وجہ شبہ جو ہے وہ ایک فرد واحد ہو یا ایک چیز سے اخذ کی گئی ہو تو اسے جو ہے وہ تشبیہ غیر تمثیل کہتے ہیں۔ قال البختری، بختری کہتا ہے ہوا بحر السماحی والجود، کہ وہ سخاوت اور عطا کا سمندر ہے۔ فازدد منہ قربا، اس سے قرب میں اضافہ کر۔ تزدد من الفقر بودا، فقر بودا، تو تیرا فقیری سے دوری میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر محبوب کو جو ہے وہ سمندر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یہ ایک ہی چیز میں تشبیہ غیر تمثیل کی مثال۔ ارخا سدولہ، رات سمندر کی موج کی طرح ہے۔ ارخا سدولہ، اس نے اپنے پردے پھیلا دیے ہیں، ڈال دیے ہیں، یموں کے ساتھ، لیبتلی، تاکہ وہ میرا امتحان لے۔ اب اس میں سمندر کی لہریں جب چھاتی ہیں تو ایک جو ہے وہ اندھیرے کی تاریکی کی صورت بن جاتی ہے۔ تو یہ متعدد چیزوں سے، سمندر کی موجوں کو ملا کر ان متعدد چیزوں سے اخذ کی گئی ہے وجہ شبہ، تو یہ تشبیہ تمثیل کی مثال۔ ابو فراز کہتا ہے والماء یفصل بین رود، بین زہر الروز فی الشتین فصلا، اور پانی جدائی پیدا کرتا ہے بین زہر الروز، دریا باغ کی کلیوں کے درمیان، فی الشتین، دونوں طرفوں میں، فصلاً، جدائی پیدا کرتا ہے، کباستی وشین، جیسا کہ چادر پھیلانے والا، جرأت، جس نے بے نیام کر دیا ہو، ننگا کر دیا ہو، ایدی القیونی، لوہاروں کے سامنے، علیہ نسلا، اس پر ایک تلوار۔ یعنی اس میں جو ہے وہ پانی جب باغ کے دونوں پہلوؤں میں پانی جو ہے وہ جدائی پیدا کرتا ہے، تو اس کو ایک چادر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح چادر ہوتی ہے، منقش چادر ہوتی ہے، اس کے اوپر لوہار ایک تلوار جو ہے وہ بناتا ہے، تو وہ تلوار جو ہے وہ نقش و نگار میں فاصلہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح پانی جو ہے وہ باغ کے جو کلیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان فاصلہ کر دیتا ہے۔ یہاں وجہ شبہ متعدد ایک مجموعے سے نکالی گئی ہے۔ قال المتنبی فی سیف الدولہ، متنبی سیف الدولہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہز الجیش، حرکت دیتا ہے درخت، لشکر، حولک کا جانبہی، تیرے ارد گرد دونوں کناروں کو، کما نفدت جناحیہا، جیسے کہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے، العقاب، عقاب پرندہ، یعنی عقاب پرندہ جیسے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے تو لشکر تیرے جانب ایسے حرکت کرتا ہے۔ اب یہاں عقاب کے پھڑپھڑانے سے جو کیفیت بنتی ہے، جو صورت جو ہے وہ بنتی ہے، یہ تشبیہ غیر تمثیل ہے، کیونکہ یہ ایک چیز سے اخذ کی گئی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ کان الہلال نور لجین، گویا کہ چاند چاندی کی مچھلی ہے، غرقت، جو کہ غرق ہو گئی ہے، فی صحیفۃ زرقاء، نیلے پلیٹ میں، نیلے سے تشت میں۔ اب یہاں پہ چاند کو جو ہے وہ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، چاند کے آسمان میں جانے سے، آسمان میں غائب ہونے کو جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ متعدد چیزیں ہیں، یعنی چاندی کی مچھلی اور پھر نیلے پانی کی پلیٹ، نیلی پلیٹ، اس میں چاندی کی مچھلی جب غرق ہوتی ہے تو چاند اسی طرح سورج آسمان کے اندر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ آگے مشقیں ہیں، مشقوں کے کچھ نمونے ہیں۔ قال ابن المعتز، ابن معتز کہتا ہے قدن قادت دولت السیام، روزوں کی حکومت ختم ہو گئی، قاعدہ وقد بشارہ، ایک بار اور خوشخبری سنائی جی۔ یہ تعریف ایک بار دوبارہ کر دیتے جو قاعدہ القاعدہ لکھا ہوا تشبیہ جی تمثیل۔ القاعدہ کے تحت جو تعریف لکھی ہے تشبیہ تمثیل کی، وہ میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ اگر وجہ شبہ جو ہے وہ ایسی صورت ہو کہ جو متعدد افراد سے، متعدد چیزوں سے اخذ کی گئی ہے تو اس کو تشبیہ تمثیل کہتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ متعدد چیزوں سے
وہ صورت اخذ نہ کی گئی ہو تو پھر اسے تشبیہ غیر تمثیل کہتے ہیں۔ ابن معتز کہتا ہے کہ قدن قدت دولت الصیام، روزوں کی حکومت ختم ہو گئی، وقد بشرا اور خوشخبری سنائی، سکم الہلالی کمزور سے بیمار سے چاند نے، بالعید عید کی خوشخبری سنائی۔ اب اس میں چاند کی جو صورت ہے اس کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، اگلے مصرے میں اس کا مشبہ بھی ذکر کیا گیا، یعنی روزے ختم ہوئے اور کمزور سا چاند نظر آیا، اس کو تشبیہ کس کے ساتھ دی گئی ہے؟ کہتے ہیں یتل الثریا، جیسے کہ چاند چل رہا ہو، کفاغری شرہی، ایک کنجوس منہ کھولے ہوئے شخص کی طرح، یفتح فاہو، جو اپنا منہ کھولتا ہے، لعقلی انقود، انگور کے خوشے کھانے کے لیے۔ اب یہاں ایک کنجوس جس طرح مطلب یہ ہے کہ اپنا بڑا سارا منہ کھولتا ہے، تو اس منہ کے کھولنے سے جو صورت بنتی ہے متعدد چیزوں سے، تو اسی طرح چاند کے نکلنے کو، جو چاند کا ایک قوس ہے، اس کی کمان ہے، اس کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی، یہ تشبیہ تمثیل کی مثال۔ قال المتنبی فی الرثاء، متنبی مرثیہ دیتے ہوئے کہتا ہے، مرثیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مات الموت مل موت الا سارقن، موت نہیں مگر ایک ایسا چور ہے، دکا شخص ہو، کہ جس کی شخصیت پوشیدہ ہو، یسول، جو حملہ کرے، بلا کفن و یسعى بلا رجل، کہ جو حملہ کرے بغیر ہاتھوں کے اور جو چلے بغیر پیروں کے۔ اب اس میں جو ہے وہ چور کے ساتھ موت کو تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ فرد واحد سے ہی اس کی جو ہے وہ وجہ تشبیہ اخذ کی گئی ہے۔ قال شاعر، تیسری مثال میں شاعر کہتا ہے کہ وَتَرَاهُ فِي ظُلْمِ الْبَغَا، جنگ کے اندھیروں میں تو اسے دیکھے گا، فَتَخَالُهُ، تو تو اسے سمجھے گا، قمراً، چاند سمجھے گا، یقر، جو حملہ کر رہا ہے، علی الرجال، مردوں پر، بِكَوْكَبٍ، ستارے کے ساتھ۔ اب یہاں ستارے کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، یہ ایک پوری شکل بنتی ہے کہ ممدوح جو ہے وہ تلوار لے کر حملہ کر رہا ہے، تو تلوار بھی چمک رہی ہے، ممدوح کا چہرہ بھی چمک رہا ہے، تو اس کو ایک تشبیہ دی گئی ہے جو ہے وہ چاند کی صورت کے ساتھ، کہ جب چاند نکلتا ہے اور اس کے ساتھ روشن چہرے روشن ستارے نکلتے ہیں، تو یہ جو صورت بنتی ہے تو ممدوح کی صورت ویسی ہی ہے، یہ تشبیہ تمثیل کی مثال۔ آگے پہلی مشق کے اندر جو ہے وہ چند شعر ہیں، ان میں تشبیہ تمثیل بھی ہے، تشبیہ تمثیل ہی ہے، تو اس میں مشبہ، مشبہ بھی اور وجہ شبہ اخذ کرنے ہیں کہ کیا کیا ہیں۔ قال ابن المعتز یصف السما، ابن معتز آسمان کا وصف بیان کرتا ہے، بعد تقشع سحابۃ، بادلوں کے چھٹ جانے کے بعد، کیا کہتا ہے، کأن سماءنا، گویا کہ ہمارا آسمان، لما تجلت، جب یہ آسمان روشن ہوتا ہے، خلال نجومیہا، ستاروں کے درمیان، اند صبح، صبح کے وقت، تو ریاض بنفسج، یہ بنفشے کا ایک باغ لگتا ہے، خدل النداہ، جس کی شبنم ابھی تر و تازہ ہے، تفتح بینہ، اور کھل اٹھے اس کے درمیان، نور الاکاہی، گلے بابونا کے پھل، نور جو ہے نا یہ ویسے تو چمک کو کہتے ہیں، نور جو ہے یہ پھل کلیوں کو کہتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی کلیاں ہوتی ہیں۔ اب یہاں آسمان کے جو ستارے ہیں وہ دور ہو رہے ہیں اور کچھ ستارے باقی ہیں، صبح کا وقت ہے، اس منظر کو تشبیہ دی ہے بنفشے کے ایک باغ کے ساتھ، کہ جس کے درمیان چھوٹی چھوٹی کلیاں ہیں اور ان کی شبنم بھی تر و تازہ ہے، تو کچھ شبنم نیچے گر چکی ہے، کچھ شبنم پھلوں کے اوپر ہے، تو یہ وجہ تشبیہ ایک پوری مرکب جو ہے وہ صورت سے نکالی گئی ہے۔ قال ابن الرومی، ابن رومی کہتا ہے کہ ما انسا، نہیں بھولا، لا انسا، نہ بھولوں گا، خبازن، اس نان بائی کو، مررت بھی، جس کے پاس سے میں گزرا، یدح الرقاقہ تھا، جو پھیلا رہا تھا آٹے کے پیڑے کو، وشک اللمحی بالبصر، ما بین رؤیتہا فی کفہ، اس کی ہتھیلی میں، رؤیت کے درمیان، قرۃن، اس کی ہتھیلی میں گویا کہ گیند ہے، وبین رؤیتہا، اور اس کی رؤیت ایسے کورا، گول گول رؤیت، کل قمری، جیسے کہ چاند، یعنی وہ پیڑا جو ہے وہ اس کی ہتھیلیوں میں کبھی جو ہے وہ کرہ گیند لگ رہا
رہا تھا، کبھی اس کی جو ہے وہ رویت ایسے ہو رہی تھی جیسے وہ اتنی ہی مقدار میں ایک مات انداز بندہ پتھر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی پتھر پھینکتا ہے، جس میں بندہ پتھر پھینکتا ہے، یعنی پانی جب پڑا ہوتا ہے، پانی کا تالاب ہوتا ہے، اس میں کوئی پتھر پھینکتا ہے تو جیسے دائرہ پھیلتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں وہ پیڑا جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ پھیل رہا تھا جس طرح کے پانی کے درمیان پتھر پھینکنے سے دائرہ پھیلتا ہے۔ قال فی المشیب، بڑھاپے کے بارے میں کہتے ہیں اول بدء المشیبی واحدتن، بڑھاپے کی ابتدا ایک بال ہوتا ہے، تشعلو، جو جلا دیتا ہے، ما جاورت من الشعر، شعر، ان بالوں کو جو قریب قریب ہیں، مثل الحریق العظیم، اس عظیم آگ کی طرح، تبدأہ، جس کی ابتدا کرتی ہے، اول سولن، پہلے حملے کے طور پر، صغیرۃ الشرر، چھوٹا سا شرارہ، چھوٹے سے جو ہے وہ شعلہ، یعنی جس طرح ایک بڑی آگ کی ابتدا چھوٹے شعلے سے ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ بڑھاپے کی ابتدا بھی ایک بال سے ہوتی ہے۔ قال آخر، دوسرا کہتا ہے تقلدتنی اللیالی، مجھے راتوں نے، زمانے نے ہار پہنا دیے، وہی مدبرتن، اور زمانہ پیچھے چلا جا رہا ہے، کانی سارمن، گویا کہ میں ایک تلوار ہوں، فی کف منہزم، شکست خوردہ کے ہاتھ میں، یعنی جس طرح شکست کھائے ہوئے بندے کے ہاتھ میں تلوار جو ہوتی ہے تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ جلدی چھوٹ رہی ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ زمانے نے مجھے ہار پہنا دیا اور زمانہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء، دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط به نبات الارض، تو اس پانی کے ساتھ زمین کا جو نباتات ہیں وہ مل گئے، مما یاکل الناس والانعام، اور ان میں سے نباتات کی جن کو لوگ اور جانور کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی، وزینت، اور رونق پکڑی اور مزین ہوئی، وزن اہلھا، اور زمین کے رہنے والوں نے یہ گمان کیا کہ انہم قادرون علیہا، کہ وہ اس رونق پر قادر ہیں، اتاہا امرنا، تو پھر اس آگ پر ہمارا امر آیا، لیلن و نہارا، رات میں یا دن میں، لیلن او نہارا، رات میں یا دن میں، فجعلناہا حسیدا، تو ہم نے اسے جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیا، کألم تغن بالامس، گویا کہ وہ کل تھا ہی نہیں۔ اب اس میں دنیاوی زندگی کا مرکب ہے جس کو ایک پوری شکل کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ پانی زمین پر اترے، اس سے نباتات اگے، پھر نباتات جو ہے وہ جب رونق پکڑے تو پھر لوگ اس پر قادر ہونے کا خیال کر لیں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے اور وہ رونق جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، تو یہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے۔ اب یہ پورے ایک مرکب کے ساتھ سے وجہ تشبیہ نکالی گئی۔ اس کے بعد صاحب کلیلہ و دمنہ جو ہے وہ کہتا ہے یبکی صالح من الرجال صالحہ، مردوں میں سے نیک مرد نیک ہی رہتا ہے، حتی یصاحب فاسدہ، یہاں تک کہ وہ کسی برے مرد کی صحبت اختیار کرتا ہے، فَإِذَا صَاحَبَهُ، جب برے مرد کی صحبت اختیار کرتا ہے تو فسدہ، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو تشبیہ دی ہے انہوں نے مثل میاہ الانہار، جیسا کہ دریاؤں کا پانی، تکون عذبتاً، وہ میٹھا ہی ہوتا ہے، حتی تخالط ماء البحر، یہاں تک کہ وہ سمندر کے پانی سے مل جاتا ہے، فَإِذَا خَالَطَتْهُ، جب وہ سمندر کے پانی سے ملتا ہے، ملحت، تو پھر وہ نمکین ہو جاتا ہے۔ قال، پھر ایک اور جگہ کہتے ہیں من صنع معروفا لعاجل الجزاء، جو کوئی نیکی کا کام کرے جلدی بدلے کے لیے، فهو کملک الحب للطیر، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دانہ ڈالنے والا پرندوں کو، لا لینفعها، پرندوں کو نفع دینے کے لیے نہیں، بل لیصیدها بھی، بلکہ اس لیے کہ وہ پرندوں کو ان سے شکار کرے۔ اب اس میں نیک کام کرنے والے کو ایک پوری صورت کے ساتھ تشبیہ دی کہ دانہ ڈال کے بیٹھا ہوا پرندوں کو شکار کرنے کے لیے، یہ اس بندے کی طرح ہے۔ وجدت نفس کا، میں نے اپنا آپ پایا، من نفسی، میں نے تیرا نفس اپنے نفس کے ساتھ ایسا پایا، بمنزلتن، اس مقام میں کہ المصافات، یہ وہی تعلق ہے، بین الماء والراح، جو پانی اور شراب کے درمیان ہے۔ قال ابو تمام فی مغنیہ، ابو تمام کسی گلوکارہ کے بارے میں کہتا ہے، تغنی بالفارسیہ، جو کسی اور زبان میں، فارسی زبان میں گا رہی ہے، کہتا ہے لم افہم معانیہا، میں نے اس کے معنی نہیں سمجھے، ولیکن ورت کبھی دی، لیکن وہ میرا جگر جلا گئی، فلم اجہل شجاہا،
میں جاہل نہیں ہوں اپنے جگر کی جلن سے. فبتو میں نے رات گزاری کانی آما گویا کہ میں اندھا ہوں معنا اور مصیبت کا مارا اندھا ہوں. یحب الغانیات جو کہ گلوکاراؤں سے محبت تو کرتا ہے ولا یراہا لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتا. اب اس میں جو ہے وہ اپنی کیفیت کو ایک اندھے کی پوری صورت کے ساتھ تشبیہ دی کہ وہ پلکیں جھپک رہا ہے، اور جس طرح اندھا جو ہے وہ اپنی محبوب چیز کا ادراک نہیں کر پا رہا تو میں بھی ان کے معنی کا ادراک نہیں کر پا رہا. یہ وجہ شبہ ہے. قال الاخر فی صدیق آک ایک اور بندہ بے وفا دوست کے بارے میں کہتا ہے انی و ایاک میں اور تو کسوادی ایک پیاسے آدمی کی طرح رعا نہلا جس نے چشمہ دیکھا ودونہ قوتن اور اس چشمے کے قریب ایک گڑھا ہے یخشا بھی التلفا جس سے ہلاکت کا ڈر ہے. رعا بھی یہی نہیں مان وہ اپنے آنکھوں سے پانی دیکھتا ہے. عزا موردہ جس کا گھاٹ جو ہے جس کا جگہ جو ہے وہ دشوار ہے. ولیس یملکو اور وہ اس بات پر بھی قادر نہیں کہ دون الماء پانی کے بغیر منصرف وہ پلٹ جائے. پانی کے بغیر بھی نہیں جا سکتا اور پانی تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اب اس میں جو ہے وہ اپنی اور دوست کی کیفیت کو ایک پورے جو ہے وہ منظر نامے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور وجہ ہے مقصد حاصل نہ کر سکنا کوشش کے باوجود. وجہ شبہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ینفقون اموالہم ان لوگوں کی مثال کے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کمثل حبۃ ایک ایسے دانے کی طرح ہے انبتت سبع سنابلا جس نے 7 بالیاں اگائیں فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ ہر بالی میں 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ تعالیٰ چاہے جس کے لیے چاہے دگنا فرما دے. واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ دنیاوی زندگی کھیل ہے لہو ہے اور زینت ہے. وتفاخر بینکم اور تمہارے درمیان آپس میں فخر ہے. وتکاثر فی الاموال اور مال میں کثرت ہے. والاولاد اور اولاد میں کثرت. کمثل غیث یہ ایک بادل کی طرح ہے اعجب الکفار نباتہ جس کی نباتات نے جس کی بڑھوتری نے کفار کو متعجب کیا. ثم یہیج پھر وہ بڑھتا ہے. فتراہ مصفرا تو اسے جو ہے وہ پیلا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. ثم یکون حطاما پھر وہ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. وہ فی الآخرت عذاب شدید اور آخرت میں دردناک سخت عذاب ہے. ومغفرۃ من اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش و رضوان اور رضامندی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اور دنیاوی زندگی نہیں مگر غرور کا سامان. اتنی مثالیں کافی ہیں. جی کافی. اگلے جو ہے وہ تشبیہ ضمنی. تشبیہ ضمنی کیا ہوتی ہے؟ ایک تشبیہ تو وہ ہوتی ہے جس میں مشبہ بھی ہوتا ہے مشبہ بھی کا بھی پتہ ہوتا ہے اور حرف تشبیہ بھی ہوتا ہے اور وجہ شبہ بھی بعض اوقات مذکور ہوتی. ایک وہ انداز ہے کہ جس میں یہ چیز نہیں ہوتی پراپر جملے ہوتے ہیں لیکن تشبیہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ایسے انداز سے جو ہے وہ جملہ ذکر کیا گیا ہوتا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ تشبیہ یہاں پر موجود ہے. اسے تشبیہ ضمنی کہتے ہیں. ہاں یہ شعر پڑھتے ہیں پھر اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ تشبیہ کیسے ہے. ابو تمام کہتے ہیں لا تنکری تو انکار نہ کر برا نہ سمجھ. اطل الکریم ایک معزز آدمی کے خالی ہونے کو من الغنا مالداری سے یعنی میں مالداری سے خالی ہوں تو مجھے برا نہ سمجھ. کیوں؟ فالسیل حرب کیونکہ جو سیلاب ہوتا ہے یہ دشمن ہوتا ہے للمکان العالی بلند مقام کا. اب اس میں کریم آدمی مالداری سے خالی ہے اس کو تشبیہ دی ہے کہ جیسے بلند جگہ سیلاب سے خالی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں حرف تشبیہ بھی نہیں ہے تو لیکن یہ ہے کہ سمجھی جا رہی ہے. قال ابن رومی کہتا ہے قد یشیب الفتح کبھی کبھی نوجوان بھی بوڑھا ہو جاتا ہے. ولیس عجیبہ اور اس میں کچھ عجیب نہیں. این یرن نورو کہ کلی دیکھی جائے فی القدیب الرتیب ایک تر و تازہ ٹہنی میں. اب یہاں پہ نوجوان آدمی ہے اس کے چہرے میں یا اس کے جسم میں یا اس کے بالوں میں بڑھاپا ظاہر ہو چکا اس کو تشبیہ دی گئی ہے ایک تر و تازہ ٹہنی کے اندر کلی کے ظاہر ہونے سے. جس